معزز حاضرین، بالخصوص نوجوان ساتھیوں اور قوم و ملت کے نونہال ہمارے عزیز بچوں، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی چند آیت کریمہ مختلف جگہوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے کس موضوع پر میں گفتگو شروع کروں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج جو حالات جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، تو حالات حاضرہ کے تحت اصلاح معاشرہ کے تعلق سے چند باتیں میں عرض کر دوں کہ ہمارے معاشرتی زندگی میں کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کن چیزوں سے نہیں بچنا چاہیے۔ تو سامعین حضرات، پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس رب کائنات نے مجھے ایک ناچیز کو ایک طویل عرصے کے بعد آپ حاضرین جمعہ کے سامنے لا کھڑا کر دیا، کچھ کہنے سننے کا موقع دیا۔ یقین جانیے بےحد خوشی ہو رہی ہے۔ اس سے قبل جب میں آیا تھا تو اس مسجد اور اس علاقے کی نوعیت کچھ اور تھی، اور آج اس کا رنگ ڈھنگ سب بدل چکا ہے۔ الحمدللہ کافی ترقی دیکھ رہا ہوں، اور یقیناً جو ذمہ داران ہیں، منتظمین ہیں، اور ان کے جو معاونین ہیں، یہ ان لوگوں کی نیک نیتی ہے، اخلاص ہے، اور اسی بنیاد پر وہ اپنی اس اخلاص کی بنیاد پر وہ آگے قدم بڑھاتے جا رہے ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میں آپ سے یہی عرض کروں گا، اور یہ ایک دم دو ٹوک بات میں آپ سے کہوں گا کہ اگر ہمارا کوئی دشمن سے دشمن، دوست کو چھوڑ دیجئے، اگر کوئی ہمارا دشمن سے دشمن اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو یا تو اس کا ساتھ دے دیجئے، اور اگر ساتھ نہیں دینا ہے تو مخالفت بھی مت کیجیے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارا کٹر دشمن ہے سامنے کا، اچھا کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، اور ہے دشمن کسی بھی نوعیت کا، کسی بھی طرح کا، وہ دشمن ہم نے ان کو بنا لیا ہے، جبکہ دشمن نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن میں ایک اہم بات بتا رہا ہوں کہ اگر دشمن سے دشمن اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت ہم اگر مسلمان ہیں تو ایسے مسلمان کا تعاون کرنا، مدد کرنا جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، قوم و ملت کی بھلائی کے کام کر رہے ہیں، تو ہماری آپ کا فرض بنتا ہے اس کا ہاتھ بٹائیں، اس کا ساتھ دیں۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو بدنصیبی تو ہماری ہے ہی ہے، لیکن مخالفت بھی مت کیجیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی ایک بہت بڑی کمی ہے، اس کمی کو دور کرنا ہے۔ میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ علامہ اقبال نے کہا کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ مولانا عبدالسمیع جعفری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس قوم و ملت کے بچے ان کو جانتے ہیں، آپ ہی کے گاؤں میں اور ہمارے علاقے میں آئے تھے، اور انہوں نے ایک بات کہی تھی۔ وہ کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کعبۃ اللہ میں اس قوم کے لیے میں نے دعا کی ہے
اس قوم کے لیے ہم نے دعا کی تھی کہ اللہ اس قوم کی حالت کو بدل دینا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں پھر ڈبل واپس آیا تو اس قوم کی حالت جوں کا توں ہی پایا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت دکھ والی بات ہے، تکلیف دہ بات ہے کہ ایک عرصہ ہوا، ایک زمانہ ہوا، میں نے ایک سروے کیا ہے، ہماری قوم، اپنی برادری قوم چما جسے کہتے ہیں، سب سے زیادہ، تمام قوم سے زیادہ اگر علماء ہیں، سمجھ رہے نا، تو اس قوم کے اندر ہے، ایک سے بڑھ کر کے ایک علماء پیدا ہوئے، لیکن اس قوم کی فطرت کیوں نہیں بدلی، عادت کیوں نہیں بدلی؟ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں بدل رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو تبدیلی لانے کے لیے اپنے اندر کوشش کرتے ہیں؟ اللہ کو ضرورت نہیں پڑی ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ بھائی ہم کوشش کریں نا تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری تائید کرتا ہے، ہماری غیبی مدد کرے گا اور ہماری حالت کو وہ بدل دے گا۔ ہم شرک اور کفر کر رہے ہیں، بدعات کے کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہی صحیح ہے، چاہے میں جہنم میں چلا جاؤں لیکن میں اپنے باپ دادے کے دھرم کو نہیں چھوڑوں گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ ارے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نا، اہدنا الصراط المستقیم، پڑھتے تو ہیں ضرور، لیکن اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہمیں یہ کہنا چاہیے، اللہ سے اپیل کرنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے یا نہیں دکھاتا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے ما وجدنا علیہ آباؤنا، ہم اپنے باپ دادوں کو جو ہم نے پایا ہے اسی دین کو ہم اپنائے رہیں گے، اسی دین پر ہم چلتے رہیں گے، ہمارے باپ دادے جو دین اپنائے ہیں، جس دین پر چلتے رہیں میں بھی اسی دین پر چلوں گا۔ بھلا بتائیے اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، میں تمہیں تبدیل کر دوں گا، بدل دوں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم بہت تقریریں سنتے ہیں، بڑے بڑے علماء آتے ہیں اور جمعہ ماشاءاللہ آپ کے خطیب بہترین انداز میں، اچھے انداز میں اچھی باتیں، قرآن و سنت کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، لیکن ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال ڈالتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بتلائیے، عمل کون کرے گا؟ یہ ہم اور آپ، اے بچے بات نہیں کرنا، ہم اور آپ اگر عمل نہیں کریں گے، کون مخلوق ہے جو اس دھرتی پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض خالص اپنی ہی عبادت و بندگی کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے۔ بھلا بتائیے یہ انس و جن کے علاوہ اور کون سی ایسی مخلوق ہے؟ کیا چرند، کیا پرند، کیا یہ جانور، یہ درندے، یہ سب عمل کرنے کے لیے آئیں گے؟ نہیں، ہم حضرت انسان پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر عملی جامہ پہنائیں، اپنے آپ کو بعمل بنائیں۔ آپ چھوڑ دیجئے کہ یہ مولوی لوگ جو ہے نا ایسے اور ویسے کرتے ہیں، مولوی ہو کر کے ایسا کرتے ہیں، وہ ان کا عمل ان کے ساتھ قبر میں جائے گا۔ ہم ان کے ساتھ نہ جانے والے ہیں اور نہ ہمارا عمل ان کے ساتھ جانے والا ہے۔ پہلے ہم اپنے آپ گریبان میں جھانک لیں، ہم کون ہیں؟ اگر علماء جو کہتے ہیں، اب سنیے، عمل کیجئے۔ پہلے یہی تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتاتے تھے تو عمل کر لیتے تھے، بہت ساری باتیں بتانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی، عمل کرتے تھے۔ لیکن آج ہم لوگ عمل ہی نہیں کرتے، بدعملی کے شکار ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے علماء ہمارے رگے پورا، نبٹولی، مدھوا پٹی اور دیگر علاقوں میں آتے ہیں، اتنی اچھی تقریر رات بھر، اور آپ کو اللہ رسول کی بات بتاتے رہتے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے؟ واہ واہی،
فلاں آدمی نے ایسا اور ویسا ماشاء اللہ اور کیا کیا، لیکن عملی میدان میں ہم نے کیا کیا، ہم نے عمل کتنا کیا؟ تو میرے بھائیوں، یہ ایک بنیادی بات، میں ایک تمہیدی کے طور پر یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، سننے سے زیادہ پہلے صحابہ کرام عمل کرتے تھے، سنتے تھے کم، عمل زیادہ کرتے تھے۔ ہم لوگ سنتے ہیں بہت، لیکن عمل ندارد ہے، عمل بالکل نہ کے برابر ہے، روٹی پر نمک کے برابر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا ہم کام نہ کریں، عملی جامہ پہنانے کی اپنے آپ کو کوشش کریں۔ یہ معصوم بچے سب جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ نئی نسل آنے والی جو ہے نا، یہ ہمیں اور آپ کو دیکھیں گے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے، یہ میں اپنی سوانح عمری کے اندر میں وہ چیز کو اپنی قوم کا ایک تذکرہ کیا ہوں تھوڑا سا مختصر۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا، اس کی قدر نہیں کی گئی۔ دولت سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، اس کی قدر نہیں کی گئی تھی۔ طاقت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ یہ تینوں نعمتوں کا میں نے اپنی سوانح عمری کے اندر میں نے تذکرہ کیا ہے۔ ان تین نعمتوں کی اس قوم کے لوگوں نے اور علماء وارث الانبیاء کہلانے والوں نے اپنی قدر نہیں کی، حالانکہ ہونا چاہیے تھا ہم اپنی قدر کرتے۔ اپنی عزت آپ کرو میرے بھائیوں، عزت بڑی مشکل سے ملتی ہے، عزت بڑی دقت کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، عزت کی کرسی بڑی دقت کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، لیکن ذلت کی کرسی کے لیے منٹوں میں وہ ذلت کی کرسی مل جاتی ہے، چونکہ شیطان جو ہے ہر ایک کے پاس لگا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر مردود شیطان سے بچنے کے لیے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے ایمان سے کہا، اہل مومن سے کہا، ایمان والوں سے کہا، مسلمانوں سے کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سر سے پیر، پیر سے سر تک داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے اندر اسلام کے رنگ میں رنگ جاؤ، اسلام کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج ہم اپنے دشمنوں کو گلے لگائے ہوئے ہیں، دشمنوں کو اپنی زندگی کا زینت ہم نے سمجھ لیا ہے، جبکہ وہ مرد و شیطان سے ہمیں دشمنی کرنی تھی، دشمنی جسے کرنی تھی ہم نے نہیں کیا۔ اگر ہم نے دشمنی کیا اور حسد کیا، کینہ رکھا، تو ہم نے اپنے ان بھائیوں سے کیا جو آج خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، خوشحالی کی زندگی کا قدم اٹھا رہا ہے، خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، تو ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یہ آج ایسا تھا ویسا آج کیوں ہو گیا؟ اے مسلمانوں، کیا تم نے آل عمران کی وہ آیت کریمہ کو نہیں پڑھا جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اے حاکموں کا حاکم، اے بادشاہوں کا بادشاہ، اے شہنشاہوں کا شہنشاہ، جس کو تو چاہے عزت دے، ذلت دے، جس کو تو چاہے کرسی عالی شان والی کرسی نصیب عطا فرمائے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، صدام کا نام آپ نے سنا ہے نا، 56 ممالک کے لوگ ایک طرف اور صدام ایک طرف، ان کو ایک اپنی طاقت اور قوت پر بہت بڑا غرور تھا، لیکن اللہ نے جھٹکے میں اس عزت کی کرسی کو چھین کر کے ذلت کی کرسی پر چڑھا دیا، پھانسی پر لٹک دیا۔ کیا آپ نے کبھی سنا نہیں ہے؟ آپ کا، ہمارے سب کا پردھان منتری، اپنے آپ کو کہنے والا چائے بیچنے والا، آج کون سی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے؟ آج اس ملک کا بادشاہ بن کر کے آ گیا ہے، راجہ بن کر کے آ گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عزت اور ذلت
یہ کسی بھی قسم کی دھن دولت اگر اللہ تعالیٰ کوئی کسی کو دے رہا ہے تو دینے والا کون ہے بتلائیے؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ مالدار کرنے والا کون؟ غریب کرنے والا کون؟ بتلائیے؟ اللہ ہے نا۔ اتنا تو سوچتے ہیں نا، اگر کوئی غریبی سے مالداری میں آ گیا، ہمارے باپ کا کیا گیا؟ ارے دعا کر دو، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ رب کائنات میرے ان بھائیوں کو مجھے بھی بخش دیجیے، میرے ان بھائیوں کو بھی بخش دیجیے جو دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، منو مٹی میں دفن ہو گئے، ان کے طرف سے میرے دل میں کینہ نہ رکھیو۔ میرے بھائیوں، ایک مومن دوسرے مومن کی یہ شان بتائی گئی ہے، یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا یشد بعضہ بعضاً کل بنیان کہا گیا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا، یہ دیوار جو ہے نا، ایک دوسرے اینٹ کو مضبوطی دے رہی ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اینٹ دیوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ المومن کالمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ لیکن آج حال کیا ہو گیا ہے؟ حسد، بغض، کینہ، کپٹ، دنیا بھر کی، یہ ہمارے معاشرے کی سب سے گندی حرکت ہے۔ تمام بیماریوں میں سب سے خطرناک اگر کوئی بیماری ہے، خاص طور پر ہماری قوم کے اندر ہم نے دیکھا ہے تو کیا ہے؟ حسد، جلن سے، یعنی برداشت نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بھائی اتنا خوشحالی سے کیوں کھا رہا ہے، انہیں پتھر مارو، ان کی پراپرٹی میں آگ لگا ڈالو، ان کی پیر کو توڑ ڈالو تاکہ یہ بھی ہم جیسے اپاہج ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میرا کوئی بھائی اگر مالدار ہو گیا، خوشحال ہو گیا ہے، ہم بھی وہ کوئی تدبیر سوچیں، ہم بھی کوئی طریقہ سوچیں، ہم بھی اس کے نہج پر ہم بھی حسد کریں کہ میرا بھائی اتنا خوشحال ہوا ہے اور اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہے، رات دن خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں۔ حسد کیجئے نا آپ۔ میرا بھائی 5 وقت نمازی پڑھ رہا ہے، حج کر کے حج بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، آپ حسد کیجئے نا، آپ ان سے بڑھ کر کے آپ عمل کیجئے نا۔ اگر وہ میرا بھائی کوئی 5 وقت نمازی ہے تو آپ نماز سے بڑھ کر کے تہجد کی بھی نماز پڑھنا شروع کر ڈالیے۔ حسد کیجئے، اسلام میں حسد بھی کرنا جائز ہے لیکن اس بنیاد پر۔ لیکن ناجائز حسد یہ شیطانی صفت ہے، یہود و نصارہ کی صفت ہے، منافقوں کی صفت ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہم اور آپ پاک کریں۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے کیا؟ اگر سمجھ میں بات آ رہی ہے تو الحمدللہ ہم اور آپ کامیاب ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امام ترمذی نے یہ زبیر بن عوام سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، 2628 نمبر کی یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هی الحالقہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابیوں، میں دیکھ رہا ہوں تم لوگوں کے اندر وہی بیماری سرایت کر گئی ہے، داخل ہو گئی ہے جو پہلی قوم کے اندر داخل ہوئی تھی، یعنی یہود و نصارہ کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ الحسد والبغضاء، حسد، کینہ، کپٹ، یہ الحالقہ، اور یہی چیزیں برباد کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، لا اقول تہلک الشعر ولکن تہلک الدین، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اے میری امت کے لوگوں کہ حسد، کینہ، بغض رکھنے والا ہلاک اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کا سر کا بال ٹکلا ہو جاتا ہے، گنجا ہو جاتا ہے۔ نہیں، ولکن تہلک الدین، لیکن ان کا دین کا ٹکلا ہو جاتا ہے، ان کا دین کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ آج ہم لوگ کیا ہے؟ بدگمانی کے شکار ہو گئے ہیں، اور کیا سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کسی نے کہا فلانما جو ہے نا، ارے بہت بڑا چور ہے، فلانما جو ہے نا زانی ہے، فلانما جو ہے نا ایسا ہے ویسا ہے۔ اب ہم سن لیتے ہیں، تحقیق تو کرتے نہیں نا۔ اور یہی سب سے بڑی یہ عیب
اور گناہ کا کام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورہ حجرات کو پڑھیے، ان جیسی آیتوں کو پڑھیے جس میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر کسی کے تعلق سے کوئی خبر لے کر کے آ رہا ہے تو تم تحقیق کر لو۔ یہ تحقیق کا مادہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ سوال و جواب کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز آ گئی، فلانما چور ہے، شرابی ہے، سود خور ہے، فلاں فلاں ہے، جا کر کے کہیے کہ بھائی آپ کے تعلق سے ایسا ایسا سنا ہوں، کیا واقعی معنوں میں آپ ایسے ہیں؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جناب، اور پھر یہ فتنہ جب اس بیماری کا مکمل طریقے سے ستیہ ناش ہو جائے گا، پھر وہ کبھی فاسق فاجر آپ کے پاس گندی خبر لے کر کے نہیں آئے گا۔ تحقیق کرنا سیکھیے، تحقیق کرنا اگر ہم نے سیکھ لیا، یقین جانیے ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہے، چھوٹے بڑے سبھی کے لیے کہا گیا ہے، اور حدیث میں آیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے لیے یہی کافی ہے، جھوٹا ہونے کے لیے آدمی کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو وہ بیان کرنا شروع کر دے۔ آج ہو رہا ہے نا، آج ہم سن کر کے ایک دوسرے سے سن کر کے فوراً بیان بازی کر دیتے ہیں نا، ہاں ارے فلاں آدمی کے بارے میں ایسا سنا ہوں، ایسا ویسا، یعنی بات پھیلانا شروع کر دیتے ہیں نا۔ اگر ولو بالفرض اگر یہ بات جھوٹی ہوئی، آپ بدگمانی کی شکار ہو گئے، اور بدگمانی کیا ہے؟ اکذب الحدیث ہے۔ سب سے اگر بڑا اگر جھوٹ ہے تو اکذب الحدیث کہا گیا ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اور ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ موٹی موٹی لکڑی کو آپ نے دیکھا ہے نا، آگ میں ڈالیے تو جلا دیتی ہے نا، آگ کا کام ہے جلانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حسد اس سے بھی 1000 گنا خطرناک ہے۔ دلوں کی بیماریوں میں سب سے اگر خطرناک بیماری ہے، 1000 گنا کینسر سے زیادہ اس کے اندر پاور ہوتا ہے۔ اگر جس کے دل میں یہ حسد جیسی بیماری آ گئی نا، تو 1000 کینسر سے بھی خطرناک یہ بیماری ہے جناب۔ آپ کے سارے اعمال، حج سے لے کر کے عمرہ، حج، نماز، روزے، زکوٰۃ، قربانی، فلاں ساری نیکیوں کو یہ بھسم کر ڈالے گا یہ حسد۔ اس لیے آپ نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد سے بچو، کیونکہ یہ حسد جو ہے اسی طرح سے جلا کر کے بھسم کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر کے خاکستر کر دیتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میرے خیال سے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تم میں وہی بیماری آئی ہے جو یہود و نصارہ میں تھی، وہ ہے حسد اور کینہ کپٹ، اور اس سے تمہارا دین جو ہے صفایا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، اور اگر دل صاف نہ ہو، جنت میں تو کوئی نہیں جائے گا نا، جس کا دل صاف ہوگا وہی جنت میں بھی جائے گا۔ جی، گندا دل والا جنت میں نہیں جائے گا۔ دل کو صاف رکھیے، اپنے بھائیوں کے تعلق سے ایک دم صاف شفاف رکھیے، انشاءاللہ آپ کی اس حسن نیت کی وجہ سے، آپ کے اس حسن نیت کی وجہ سے آپ کے اندر جو ہے نا بڑی خیر و برکت آ جائے گی، جان میں، مال میں، کاروبار میں، تجارت میں۔ جی آپ جانچ کر کے آپ دیکھ لیجئے، تجربہ کر لیجئے، آپ حسد کرنا بالکل چھوڑ ڈالیے۔ ایک صحابی ہیں سعد بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک جنتی آپ لوگوں کے درمیان سے گزرنے والے ہیں۔ دوسرے دن کہا، تیسرے دن آپ نے کہا، سعد بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی پرہیزگار جوانوں، سنو، آپ ہی جیسا چھوٹا سا ایک جوان نبی محترم کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ تذکرہ سن کر کے وہ صحابی کے گھر ہو لیتے ہیں۔ گھر جاتے ہیں، مختصراً ذکر کر رہا ہوں، اور جا کر کے کہتے ہیں جھوٹ،
کبھی کبھی جھوٹ بولنا بھی جائز ہے اچھائی سچائی کو لینے کے لیے. جی وہ جاتے کہتے کہ مجھ کو ابا سے جھگڑا ہو گیا, میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں اپنے ابا کے یہاں 3 دن تک نہیں جاؤں گا, آپ چاہیں تو مجھے مہمان بنا لیجئے. کہا فبہا, آئیے تشریف لائیے. مہمان نواز تو تھے ہی صحابہ کرام. 3 دن تک قیام ان کے گھر کر رہے ہیں, معمول کے مطابق 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں, جو بھی ان کے نفلی اور فرائض عبادتیں تھیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کا مقصد تھا ان کی عبادت دیکھنا کہ نبی نے ان کو جنتی کیسے کہا, کون سا عمل اس نے کیا کہ جس کی بنیاد پر آپ نے جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے, بس وہ دیکھنا چاہ رہا تھا. سنیے, اس کے بعد جانے لگے, بولے کہ بس اب میں جا رہا ہوں, جھگڑا لڑائی تو کچھ نہیں تھا, آپ کے عمل کو میں دیکھنا چاہ رہا تھا, کچھ بتائیے تو صحیح, میں نے وہی پایا جو میں کرتا ہوں, کچھ فرق تو نہیں ہے. اصرار کرنے کے بعد کہا کہ جب تم کہتے ہی ہو تو سنو, میں کسی شخص کو کسی کے اندر کسی بھی قسم کی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو پاتا ہوں نا, میں خوش ہو جاتا ہوں, ان کے حق میں دعا دے دیتا ہوں, میں دل میں حسد نہیں رکھتا ہوں. جملہ سے دیکھیے, انی لا اجد علی احد من المسلمین فی نفسی غشا ولا حسدا, کسی کے تعلق سے میں نے کینہ رکھتا ہوں دل میں, انا حسد رکھتا ہوں. فقلت له عبداللہ, تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا هذه التي هي التي بلغت بك, یہ وہی وہ خصلتیں ہیں, یہ وہ اچھائیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے لیے اللہ کے نبی نے یہ جنت کی سرٹیفکیٹ بتائی ہے کہ آپ آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جنتی آدمی آنے والا ہے, جنتی آدمی آنے, اور تینوں دن آپ ہی آئے اور وہی میں دیکھنا چاہ رہا تھا. تو میرے بھائیوں, ان کی نماز, ان کے روزے, ان کے حج, ان کی ساری باتیں کنارہ ہو جاتی ہیں, اور جنت میں جانے کا راستہ بتایا جا رہا ہے. وہ کیا؟ دل صاف, کہ میں کسی کے تعلق سے, یہ سینہ کے اندر میں کسی سے حسد نہیں رکھتا ہوں, کینہ نہیں رکھتا ہوں, صاف ستھرا رکھتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینے والا کون؟ بولیے, دینے والا کون؟ اللہ. لینے والا کون؟ اللہ. اور اگر ہم کسی سے حسد کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو کون ہوتا ہے فلاں کو اتنی دھن دولت دینے والا اور ہم کو غریب بنا رکھا ہے, اور فلاں کو اتنی دھن دولت دے کر کے تو نے مال و مال کر دیا ہے, تو کون ہوتا ہے اللہ؟ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہے ہیں. بری بات ہے نا میرے بھائیوں, جبکہ یہ دعا کرنی چاہیے تھا. جیسا کہ میں آپ کو بتلایا کہ ہمیں اور آپ کو اپنے بھائیوں کا تعلق سے دعا کرنی چاہیے, ہے نا بھائی. اسی طرح سے میرے بھائیوں, ایک اور بات, ایک اہم بات اور بتا دینا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ آج ہمارے اور آپ کے اندر, معاشرے کے اندر, افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, جھوٹ کی تو خیر ہم نے ایک دھندا کر لیا ہے. یعنی ایک جھوٹ کو تو گناہ ہم سمجھتے ہی نہیں. گناہ کس کو سمجھتے ہیں؟ کان کھول کر کے سن لیجئے. معاشرے کے اندر اگر کوئی چوری کرتا ہے, اگر کوئی زنا کرتا ہے, اگر کوئی شراب پیتا ہے, تو ہم لوگ کہتے ہیں ارے معاشرے کی ناک کٹ گئی, قوم و ملت برادری کی ناک کٹ گئی, ارے یہ ہمارے پورے گاؤں برادری کی ناک کٹ گئی. کیوں؟ چور ہے, زانی ہے, شرابی ہے نا. لیکن میرے بھائیوں سنو, ایک صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے اندر 4 بری خصلتیں ہیں, میں جھوٹا ہوں, شرابی ہوں, زانی ہوں, چور ہوں. اے اللہ کے نبی آپ کی خاطر آپ بتائیے 4 بری خصلتوں میں سے میں کسی ایک خصلت کو میں چھوڑ سکتا ہوں, ایک برائی کو چھوڑ سکتا ہوں, باقی برائی کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں, میرے نس نس میں پیوست ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ہم اور آپ جیسے مولوی کے پاس کوئی اگر سوال لے کر کے آئے, میں چور ہوں, شرابی بھی ہوں, زانی بھی ہوں, مولانا صاحب مجھے اب فتویٰ دیجئے میں کیا کروں, کوئی ایک کام چھوڑنے کے لیے بول دیجئے, تو میں کہوں گا کہ بھائی معاشرے کے اندر شراب پینے سے بہت معاشرہ گندا ہوتا ہے, چوری کرنے سے معاشرہ بدنام ہوتا ہے, زنا کرنے سے معاشرہ اور قوم و ملت کی ناک کٹ جاتی ہے, تو آپ ایسا کرو کہ فلاں برائی کو چھوڑ دو, یہی کہیں گے.
قربان جاؤ مسلمانوں، ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھری باتوں پر آپ نے فرمایا میرا بھائی جاؤ شراب پینا، چوری کرنا، زنا بھی کرنا، لیکن ایک کام نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جھوٹ مت بولنا۔ وہ صحابی رسول جاتے ہیں معمول کے مطابق، شراب پینے کی عادت، شراب پی رہے ہیں، شراب پینے کی عادت، شراب پینے کے قریب جاتے ہیں، چوری کی نیت، چوری کرنے کے قریب جاتے ہیں، زنا کرنے کی نیت، زنا کے قریب پہنچ جاتے۔ نبی کے ساتھ جو اس نے معاہدہ کیا تھا، ہر برائی کے سامنے وہ یاد آ جاتا ہے کہ اگر نبی نے صبح پوچھ لیا کہ میرے بھائی تیری رات کیسی گزری، اگر میں نے کہہ دیا میں نے شراب پی تھی، میں نے زنا کی تھی، میں نے چوری کی تھی، تو سزائیں ہوں گی۔ شریعت کے مطابق آپ حد جاری کریں گے، ہاتھ کاٹے جائیں گے، سنسار کیے جائیں گے، کوڑے لگائے جائیں گے۔ ایک ایک برائی کو سامنے رکھتے ہوئے کہا اگر میں نے جھوٹ کہہ دیا، اگر جھوٹ کہہ دیا تو پھر نبی کی معاہدہ کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اللہ سمجھ، کتنے سچے لوگ تھے وہ لوگ، دوڑے ہوئے صبح صبح آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی محترم میں نے صرف جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے شراب بھی چھوڑ دی، زنا بھی، چوری بھی، ساری برائیوں کو میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی بڑے خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، نبی کی وصیت، آج نبی کی وصیت اپنے گرہ میں باندھ کر کے چلے جاؤ، اپنے دونوں کانوں سے تم نے سنا ہے، اسے محفوظ کر لینا میرے بھائیو۔ میں نبی محترم کی ایک چھوٹی سی نصیحت، بہت پیاری نصیحت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ہم بھی آپ کے سامنے نبی کی نصیحت آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپ سے حساب کتاب لینے والا اب نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ۔ جب بھی چوری کرنے جاؤ، زنا کرنے جاؤ، شراب پینے جاؤ، نبی کی معاہدہ، صحابہ کرام کی معاہدے کی زندگی کو سامنے رکھ لینا، انشاءاللہ ہماری زندگی میں چار چاند لگ جائے گی۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، جھوٹ نہ بولنا۔ آج جھوٹ بول کر کے آج ہماری قوم نے اپنے علم کا ستیہ ناش کیا۔ آج ہماری قوم کے لوگوں نے بڑی بڑی طاقت اور قوت کو ملیا میٹ کر دیا، لڑائی جھگڑا، کیس مقدمے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بولیے، جھوٹ بول بول کر کے، جھوٹ بول بول کر کے کیس مقدمہ عدالت میں لے جا کر کے، اور گواہ وہ بھی جھوٹا، سارے لوگ جھوٹ بول کر کے فلاں نے ایسا کیا تو فلاں نے ایسا کیا، جھوٹ بول کر کے عدالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ارے وہ عدالت کا لحاظ نہیں ہے جو شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، پوری دنیا کا حکمراں ہے، وہ خالق کائنات، وہ ساری جہان کا پالنے والے کے سامنے ہم اور آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ یہ دنیاوی جج ہمارا کیا کرے گا؟ ہمارے جھوٹ کو تو تصدیق کر کے وہ قبول کر لے گا، آپ کو قاتل کو آزاد کر دے گا، جو مظلوم ہے بیچارے کو وہ ان کو سزا دے دے گا۔ آج یہی ہو رہا نا، آپ کے پاس پیسے ہیں، طاقت قوت ہے، تو ایک مظلوم پر ظلم۔ دیکھیے آج ہم اور آپ اپنی زمین جائیداد کے لیے کیسے جھگڑا کرتے ہیں نا، کتنے جھگڑا کرتے ہیں، ایک ایک انچ کے لیے آج خون و خرابہ ہو جاتے ہیں، لڑ لیتے ہیں، مر جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، حدیث میں آتا ہے ایک بالش، ایک محاورہ ہے، تھوڑی بھی جگہ اگر آپ نے ظلمن طاقت کی بنیاد پر آپ نے ہڑپ لیا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا معلوم ہے؟ یہ 7 آسمان، یہ 7 طبق آسمان ہے، اسی طرح 7 طبق زمین ہے، ان ساری کا توق ہمارے گلے میں لگا دیا جائے گا میرے بھائی کو، اور معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ خائن ہے جس نے دنیا میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کر کے، خیانت کر کے، چوری چماری کر کے اس نے ہڑپ لیا تھا کسی کی جائیداد۔ میرے بھائیوں، کیا اس ذلت سے بچنے کے لیے ہم اور آپ تیار ہیں؟ اگر ہیں تیار تو سچائی کو، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، ہم جنت والا کام کریں، سچائی پر قائم ہو جائیں، سچائی پر ہم اپنے آپ کو ہم تیار ہو جائیں، انشاءاللہ یہ سچائی آپ کو جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بات تو ختم ہو رہی ہے اور وقت ہو گیا ہے،
بہرحال میرے بھائیوں، کہنے سے زیادہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ ہم لوگ صرف سن کر کے اور ایسے فالتو میں ہم اپنی زندگی برباد نہ کریں میرے بھائیوں، یہ بھی ہمارے لیے بوجھ ہو جاتا ہے۔ اور یہ نونہال بچے سب ہیں، اس کی تعلیم و تربیت پر ہم اور آپ غور کریں۔ دیکھیے اس سوانح عمر میں آپ پڑھیں گے، میں 3 سال تک مولانا عبدالعزیز مرحوم ہمارے بھتیجا تھے، 3 مکہ مجھ کو مارے تھے، ہمارے تمام ساتھیوں کو، بھول گیا تھا۔ ایک غیرت آئی، کہا کہ پرسونی، مولانا پرسونی جو تھے ان کے نام مشہور تھا، چچا کو نہ مریو، ارے نیری کپیو۔ مجھ کو ایک غیرت آ گئی کہ بھتیجا ہو کر کے مجھ کو مارا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں بھینس چراؤں گا، گھاس چھیلوں گا، ہل چلاؤں گا، لیکن میں پڑھوں گا نہیں، کاٹ دو مار دو، میں نہیں پڑھوں گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے گھر والے بہت تنگ کیے، چڈی پہنا ہے، 1 بجے بھینس کھولواتے تھے، بہت دکھ دیے، بہت تکلیف دیے۔ کیوں؟ میں کہتا تھا یہ سب ظالم ہے، یہ سب ظالم مجھے نظر آ رہے تھے۔ آج معلوم پڑ رہا ہے نا، یہ لوگ ظالم تھے یا ہم پر رحم کر رہے تھے۔ ان کی ایک تمنا تھی، ہر ماں باپ اور خیش و اقارب کی تمنا ہوتی کہ میرا بیٹا، میرا پوتا، میرا بھتیجا، میرا بھائی پڑھ لکھ لے۔ اللہ کو کچھ اور کروانا تھا۔ پھر 3 سال کے بعد جب بہت دکھ تکلیف ہونے لگی، میں نے کہا میں پڑھوں گا۔ 3 سال کا کورس 1 سال میں کیا۔ مولانا عاشق مرحوم سے میں نے گلستان، بوستان، فارسی وغیرہ 1 سال کے اندر میں سب ختم کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر نئی شروعات ہم نے کی۔ آج اللہ کا شکر ہے آپ کی قوم کا بیٹا ہوں میں، اللہ کا شکر ہے 52، 50، 55 کتابوں کا مصنف بھی ہوں، اور معاشری زندگی پر میں نے قلم چلایا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ بھائیوں کی دعا اور آپ لوگوں، قوم و ملت کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا گھر اور کچھ دینی کام وغیرہ بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ لے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کا بھائی ہوں۔ یہ دل کے آپ ہمارے ٹکڑے ہیں۔ جب باہر بمبئی میں رہتا ہوں اور سنتا ہوں میری قوم و ملت کے لوگوں کے تعلق سے، اچھی حالت میں تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور اگر بری حالت میں دیکھتا ہوں دل بہت رونے لگتا ہے۔ اس قوم نے اس دھرتی کو اپنے خون سے رنگ چکے ہیں، رنگ چکے ہیں، رنگ چکے ہیں۔ جی کیا فائدہ ہوا؟ ہماری دھن دولت یہاں سے لے کے چوطرف ان 4 بڑے بڑے علاقوں میں ہماری قوم کی ایک شان تھی، ایک پہچان تھی، دھن دولت اتنے تھے، اتنے تھے، اتنے تھے، سب ختم ہو گئے۔ لڑائی جھگڑا کیس مقدمہ میں ہے نا، ہماری طاقت بھی گئی اور ہماری دھن دولت بھی چلی گئی۔ علم کی کوئی لوگوں نے قدر نہیں کیا، خود ہم مولوی نہیں قدر کر سکے۔ سنا ہوں اپنی قوم و ملت کے اندر آگ لگ گئی کہ ہماری قوم کے اندر ایک چیز آ چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سموہ کہتے ہیں شاید۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 278، پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا حربا من اللہ ورسولہ۔ اے مومنو، اگر آپ مومن ہیں تو سود کے کاروبار کو چھوڑ دو، اگر مومن ہیں تو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ سنا ہوں کہ یہ پیش ہمارے علماء سب ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ علماء کرام آپ کو سناتے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ سب سے ہلکا اگر گناہ ہے اس سود کے بارے میں، کیا معلوم ہے نا؟ 70 گنا اس کا گناہ ہے۔ ان میں سب سے ہلکا گناہ سگی ماں، جانتے ہیں نا، ہمارے باپ کی بیوی کو ماں بولتے ہیں۔ سگی ماں سے زنا کرنے کے مترادف ہے۔ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا؟ اور یہ تو رات دن روز مرہ ایسا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایسا ہو رہا ہے تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ یہ دینی ماحول پیدا کیجئے، یہ دینی ماحول میں آپ صدقہ خیرات کیجئے، اور بچوں کی تعلیم پر آپ روپیہ پیسہ بہائیے، بہت اچھی بات ہے۔
لیکن یہ حرام کام کے لیے سود اور سودی کاروبار، لین دین، اس میں بھی دلالی، نعوذ باللہ، لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا، لکھنے والا، لکھوانے والا، سب برابر کے گناہوں میں شریک ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، چلتے چلتے ان چند باتوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگر برا لگے تو میں کیا کروں، حق بات ہے، الحق مرن۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ اور قربانی کا دن آ رہا ہے، نماز کی پابندی کیجیے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں نا، ان صلاتی و نسکی و محیایا، ہے نا، بے شک میری نماز، اور ہم جانور پر ذبح کر رہے ہیں۔ ایک پوائنٹ کی بات سن لیجئے، ٹائم ہو گیا ہے، بڑھ گیا، لیکن سن کے جائیے۔ ان صلاتی، پہلے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میری نماز، اس کے بعد و نسکی، قربانی۔ آپ اگر ہم اور آپ زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو قربانی کیسے کر رہے ہیں؟ یہ جھوٹ ہے یا نا؟ جھوٹ بول کر کے آپ کہہ رہے ہیں ان صلاتی، جب کہ آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو جھوٹ ہے یا نہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں، اگر قربانی قبول کروانی ہو تو نماز شروع کر دیجئے، توبہ استغفار کر کے کہ اللہ آج تاریخ سے میں توبہ کر رہا ہوں اور تیرے لیے نماز پڑھوں گا، سنت کے مطابق نماز پڑھوں گا، انشاءاللہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور نئے سرے سے زندگی گزاریے۔ اور قربانی اگر قربانی قبول کروانی ہے، نماز کی پابندی کیجیے۔ بغیر نماز کی قربانی تو ہوتی ہی نہیں ہے میرے بھائیوں، بغیر نماز کے روزہ نہیں ہوتا میرے بھائیوں، بغیر نماز کے حج و عمرہ نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ نماز ایک مرکزی چیز ہے توحید و رسالت کے بعد، لیکن آج یہی غائب ہے۔ خیر و برکت کی چیز یہی ہے، ساری بیماریوں کا علاج نماز میں ہے، لیکن ہم اور آپ اس سے بہت دور ہیں۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، جہاں تک میری آواز گئی ہے، سنے ہیں سب لوگوں نے، اے اللہ سچے پکے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، سچائی پر قائم و دائم رکھ۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے اور کروانے والے ہم سب کو بنائے۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، اور جو کچھ بھی ہم سے غلطیاں ہو اے اللہ ان تمام غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے قوم و ملت اور تمام مسلمانوں کی اندر اے اللہ تبدیلی پیدا کر دے، اسلامی معاشرہ پیدا کر دے، قرآن و سنت والا بنا دے، توحید پرست